اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر جہاں 115 لکھا ہوا ہے وہاں کیسی بات ہے؟ مئی کی آج 21 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی، کہ تو نے کہا تھا لوگوں کے لیے تم مجھے وَأُمِّیَ إِلَٰہَیْنِ، مجھے اور میری ماں کو دونوں کو معبود بنا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قال، جناب عیسیٰ فرمائیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی، کوئی میرے پاس اختیار نہیں، ان اقول ما لیس لی بحق، جو میں کہوں جو میرا حق اور استحقاق نہیں ہے، ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسی بات کی ہوگی، فقد علمتہ، پس تو اس کو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا عالم ما فی نفس، میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو بہت غیبوں کے بہت جاننے والا ہے غیبوں کے بارے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے نہیں کہا ان کے لیے مگر جو تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ، وہ یہ بات تھی، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ ہوں جب تک میں ان میں رہا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا یا پورا کر لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تو ہی ان پر نگران تھا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر شے پہ گواہ ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اے اللہ اگر تم کو سزا دے عذاب کرے تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لهم، اگر تم کو معاف کر دے، فإنك أنت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ قال اللہ، اللہ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ ایسا دن ہے جس دن نفع پائیں گے سچ کہنے والے، جس دن نفع دے گا سچ کہنے والوں کو ان کا سچ، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہی رہنے والے ہوں گے،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ بھی اسی کی ملکیت ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب قیامت قائم ہوگی اور حشر ہوگا، حشر اکٹھ کو بولتے ہیں، محشر اکٹھ ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ محشر جب ہوگا، دنیا اکٹھی ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جنرل 5 سوال کریں گے۔ ساری مخلوق کو باقاعدہ صحابہ شروع ہونے سے پہلے ہر ایک کا الگ الگ جو اعمال کا وزن ہونے سے پہلے جنرل 5 سوال کریں گے۔ ان میں پہلا سوال یہ ہے، تو نے زندگی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال یہ ہے، تو نے جوانی کہاں گزاری؟ جوانی کے دن کہاں گزرے؟ تیسرا سوال یہ ہے، تیرے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ چوتھا سوال یہ ہے، تو نے خرچ کہاں کیا؟ پانچواں اور آخری سوال یہ ہے کہ جو تو نے دین کے بارے میں جانا، اس کے بارے میں عمل کیا کیا؟ یہ ان سوالوں میں بہت بڑے رگڑے لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ تو اس محشر میں پھر اللہ تعالیٰ الگ الگ جب پیشی ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ سوالات فرمائیں گے، اور نبی مکرم کا ارشاد پاک ہے، مندوق فقط ہلاکا، جس بندے پہ مناقشہ شروع ہو گیا، تنقید و تنقید شروع ہو گئی، لما فعلت ھذا، کہ تو نے یہ کام کیوں اور کیسے کیا، وہ سمجھ لو مارا کیوں کا جواب نہیں کو دے سکے گا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جب باری آئے گی عیسیٰ بن مریم کی، عیسیٰ علیہ السلام جب پیش ہوں گے تو اللہ ان سے فرمائیں گے، اب یہ نقشہ یاد رکھو، یہ ہے قیامت کی بات، اور ماضی کے صیغوں سے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، ماضی گزرے ہوئے دور کو بولتے ہیں، اس دور کو جو زمانہ بیت گیا ہے، لیکن آنے والی بات کو ماضی کے صیغوں سے بیان کرنے کا مقصد اتنا یقین ہے کہ جس طرح یہ کام ہو چکا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ الفاظ یہ ہیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حالانکہ مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائیں گے، ماضی کے صیغوں سے بیان کرنے کا قوم کو ایک اور اندیہ دیا ہے کہ ان کا اس پر ایمان اس طرح ہونا چاہیے جس طرح ماضی میں کام یہ ہو چکا ہے۔ جب کہ یہ بات ہو رہی ہے تو ارشاد ہوتا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرما کر کہیں گے، عیسیٰ بن مریم بتا، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ تو نے کہا تھا لوگوں سے مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا، اور مقصد یہ ہے کہ تیری تجھے الہ مانتے رہے، ابن اللہ مانتے رہے، تیری بیوی کو اللہ کی بیوی بیوی مانتے رہے۔ یہ درس تو نے دیا تھا، کیا سمے اللہ کو علم نہیں تھا؟ یہ ہمیں بات پہنچانے کے لیے کہ انبیاء بھی علم غیب نہیں جانتے۔ اگر عقیدہ درست کرنا ہو تو مواد موجود ہے، نہ کرنا ہو تو رگڑ دگڑ کر کے ساری عمر بیت جاتی ہے، کچھ کسی سے آگے نہیں علم ہوتا۔ کچھ لوگوں نے یہ بات معروف کی ہوئی اسی کے حوالے سے ہے، جی قیامت والے تو ماؤں کے نام پر بلائے جائیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا چونکہ باپ نہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ تاکہ وہ پریشان نہ ہو تو ماؤں کے نام پر، یہ بھی 100% بات غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے بیان کیا، عیسیٰ ابن مریم، وہ مریم کے بیٹے، وہ مریم کے بیٹے، یہ تو ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے کہ باپ کے بغیر پیدا کیے تھے، اس کو حجاب والی کون سی بات؟ اللہ نے اپنی قدرت کو، حاکمیت کو ثابت کرنے کے لیے باپ کے بغیر پیدا کیا، اور ایک ہی مثال ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں کو بلایا اٹھایا جائے گا، بِأَسْمَائِهِمْ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، ان کے ناموں پر، ان کے آباء کے ناموں پر اللہ تعالیٰ ان کو آوازیں دے گی، یعنی فلاں بندہ، فلاں کا بیٹا، فلاں قبیلے اور خاندان کا بندہ پیشی ہو۔ یہ ویسے ہی لوگوں نے کوئی باتیں سنی سنائی، چاچے رات کو سنیا تھی، بارہ کو شعری گل کرتے تھے، انہوں کو سنا، ساری زندگی سر بھی جاتی، اور پھر اسی کو بیان کرتے ہیں، مسئلہ مسائل دین بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان کے انداز بنایا ہوتا ہے، جب وہ کہتے ہیں جو حدیث شریف میں آتا ہے یہ حدیث ہے، ویسے لغوی طور پر حدیث جو اس کا لغوی ترجمہ جو یعنی لغوی طور پر حدیث کا معنی تو بات کو بولتے ہیں، ہر نئی بات کو، ہر بات کو حدیث کہتے ہیں، لیکن جو یہاں مراد ہے وہ حدیث رسول، جو رسول پاک نے فرمایا، رسول پاک نے کر کے دیا۔ رسول پاک نے کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھا تو خاموشی اختیار ہوتی ہے، تقریری حدیث، تقریر بیان کرنا نہیں،
یہ آپ نے کوئی کام ہوتا ہوا یا بات سنی یا کام ہوتا ہوا دیکھا تو آپ نے اس کو روکا نہیں، یہ تائید ہوگی۔ یہ تقریری حدیث ہے۔ قولی حدیث ہوتی ہے آپ نے فرمان جاری کیا، فعلی حدیث وہ ہوتی ہے جو آپ نے کر کے دکھایا، پریکٹیکل کیا۔ قولی، فعلی اور تقریری، تین شعبے ہیں۔ یعنی اس سب انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا اور ایمان رکھنا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج آپ فرمائیں گے تو اس کا جواب عیسیٰ علیہ السلام کیا دیں گے؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام فرمائے گا اللہ تو پاک ہے نسبتوں سے، یعنی تیری کو اولاد ہو، اس نسبت سے کہ تیری کو بیوی ہو، اس نسبت سے کہ تو کسی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اللہ ان تمام کمزوریوں سے آپ پاک ہے، منزہ۔ ما یکون لی، میرے پاس تو اس بات کا اختیار ہی نہیں تھا، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں لوگوں سے وہ بات کہوں جس کا مجھے حق اور اختیار بھی نہیں ہے، استحقاق بھی نہیں، کیسے باتیں کر؟ اب تو لوگ کر رہے ہیں نا سارا کچھ، نہ استحقاق ہے، نہ علم ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، وہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یعنی تضاد زندگی میں اتنا زیادہ ہے، تضاد، تعارض اتنا زیادہ ہے۔ ایک طرف تو بندہ کہتا ہے جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں کسی کی مثال دے رہا ہوں، اور دوسری جگہ پر قبر پہ سجدہ کرتا ہے۔ ایک دفعہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر وہ کہتا ہے حضرت محمد نور میں نور اللہ۔ بڑے عجیب و غریب تماشے ہیں۔ اللہ کے نور میں سے نور ہے، ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ رسالت ماں کے والد صاحب، رسالت ماں کی والدہ محترمہ، رسالت ماں کے دادا جی، رسالت ماں کی بیوی، رسالت ماں کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں، تو دوسرے کہتے ہیں جی نور میں نور اللہ، صدقہ یا رسول اللہ، مار مار کے نعرے ساری زندگی، اپنا بھی بیڑا کر کیا اور قوم کا۔ یہ تنظری کر رہا، میں استفسار کر رہا ہوں کہ یہ ہے کیا؟ صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور اس کا مفہوم بھی واضح ہے، نہ اس کو پڑھا، نہ سنا، نہ سنایا، نہ سمجھایا، نہ اس کی دعوت دی کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بین اللہ نعبد الا اللہ، آؤ یہ مشترکہ قدر مشترک ہے عیسائیوں میں، یہودیوں میں، مسلمانوں میں، جو اہل کتاب، قدر مشترک کا معنی تمام کے لیے ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمراء کے نام، بادشاہوں کے خط دعوتی لکھتے رہے، روٹی کی دعوت نہیں، دین اسلام کی قبولیت کی دعوت جب آپ دیتے رہے، خطوط لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی اس دور کی حکومتوں کو، رومیوں کو، یعنی کیسر و کسریٰ کو، حبشے والے، اور بعد وہ سردار جنہوں نے اپنے قبیلوں کی رہنمائی کر دی، ان کے نام خط لکھے، اور ان خط کے اندر رسالت مآب کا یہ دعوت نامہ ہوتا تھا، تعالو یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو آؤ، کس طرف ہو؟ الی کلمۃ سواء بیننا، ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے۔ توحید جو ہے، تورات کے اندر بھی توحید کا ذکر، انجیل کے اندر بھی توحید کا ذکر، زبور کے اندر بھی توحید کا ذکر، قرآن مجید کے اندر بھی توحید کا ذکر، لا الہ الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، یہ جملے ہیں۔ کیا قدر مشترک ہے؟ ان نعبد، اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو کلمہ پڑھ کے بھی شرک کرنا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی اپنی مرضی کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے توہین رسالت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی توہین اس قدر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نہ تو میرے پر اختیار تھا، نہ ایسی بات جائزتی ہے کہ جو میرا حق نہ ہو، جو میرا استحقاق نہ ہو، میں وہ باتیں کروں۔ ان کنت قلتہ، رہ کی بات اگر یہ بات میں نے کی ہوتی، یا میں نے اگر کہا ہوتا مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ، فقد علمتہ، تو اللہ آپ تمہیں جانتے ہوں گے۔ یہ ایسی بات نہیں میں نے وہ کام کیا ہو یا جملہ بولنا تو آپ کے علم میں نہ ہو، یا کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اللہ کو سارا پتہ ہے کہ نہ اس نے کہا ہے، تو لوگوں نے ویسے ہی اس کی ماں کو اللہ کی بیوی بنا دیا، اور اس کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو تبصرہ یہ ہے ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ جملہ بولا ہو، اگر بات کہی ہو، مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ، فقد علمتہ، اللہ تو اس کو جانتا ہوگا، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل کے اندر ہے، جو میرے اندر راز ہے وہ بھی جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفس، میں نہیں جانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام اللہ نے قرآن بنا بھیج دیا، میرے پہ علم نہیں جو آپ کے دل میں ہے، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں، لیکن میں نہیں جانتا۔ تو یہ دونوں معبود کس طرح ہو گیا؟ اللہ کا پتر کس طرح ہو گیا؟ الہ کس طرح ہو گیا؟ اب ازا اندازہ فرمائیں معذرت کے ساتھ، میں پہلے کہہ لوں، ارشاد ہو رہا ہے انک انت علام الغیوب، غیبوں کا جاننے والا، بہت بہت، یہ مبالغہ کسی علام، اب لوگ کہتے ہیں بہت بڑا علامہ آ گیا، بندہ علامہ بنا ہوا ہے۔ علام الغیوب، غیبوں کے جاننے والے، بہت 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 آپ کے پاس علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں،
آپ ہی علام الغیوب ہے اور آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں، میرے پاس تو اس بات کا اختیار نہیں ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اگر میں نے کہا ہو تو آپ تو جانتے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے۔ تو اب یہ مسئلہ ہے کہ انسان ذرا سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلقہ اور اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو لوگوں نے کس طرح کھڑا کیا۔ میں پھر ذرا گزارش کر دیتا ہوں، ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کا جنازہ پڑا ہے، دفن کر دیا ہے۔ اب اس کے متعلقہ لوگوں کے کتنے خوبصورت عقائد بنائے ہوئے، کوئی کہتا ہے کرنی والی سرکار ہے، کوئی کہتا ہے یہ دمڑی والی سرکار ہے، کوئی کہتا ہے سہیلی سرکار ہے، کوئی کہتا ہے جی سارا کچھ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں حیاتی، کچھ کہتے ہیں مماتی، دگڑ لگے ہوئے دنیا۔ حیاتی مماتی کا کیا چکر ہے؟ حیاتی کا عقیدہ یہ کہ رسالت مآب قبر میں زندہ ہے، صرف زندہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ازواج مطہرات تشریف لاتی ہیں، رسالت مآب بیویوں کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں، یہاں تک لکھا ہو۔ کیونکہ میری عادت نہیں ہے کس قسم کی باتیں اور اس قسم کے مسائل چھیڑے جائیں، مثبت بات کی جائے تاکہ جس کو لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ حیاتی کا یہ عقیدہ ہے، مماتی کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ فوت ہو گئے، ٹھیک ہوگی بات۔ اور کچھ لوگ پیروں فقیروں کے بابو، تو نبیوں کی بات ہے نا، رسول پاک کی، وہ جو محلے میں کوئی پیر فقیر فوت ہو جاتا ہے، اچھا آدمی فوت ہوتا ہے، صالح آدمی ہے، نیک ہے، صالح، اس کے بارے میں یہ عقیدہ جی بزرگ ساری سنتے جاگتے ہیں، تو دفن کیوں کیا اس کو جا کے بڑے قبر چھوٹے قبر دبنا سے بزرگ بڑے قبر سامنے دفن بھی کر دیا، پھول بھی اس کے اوپر ڈالے، پانی بھی چھڑکا، دعا بھی مانگی، بات ختم، شریف بھی دیا، اب پھر وہ زندہ ہے۔ یعنی یہ سوال ہے دو تین، قوم کو ایک دوسرے سے سوال، گریبان میں بھی منہ ڈال کے، یار اگر زندہ ہے تو دفن کیوں کیا؟ تو اگر عجوبہ ہے یہ کہ دفن کرے آدمی فوت ہوئے کو تو بعد میں قبر میں جا کے زندہ ہو جائے۔ یہ سارے وہ عقائد ہیں جس میں انسان اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ما قلت لهم، پھر نفی انہوں نے کی اس بات کی، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ جناب میں نے ان سے یہ کہا تھا، یعنی میں نے کچھ نہیں کہا مگر وہ کہا جو تو نے حکم دیا۔ یہ صفائی پیش کر رہے ہیں۔ پھر ذرا غور کریں، پانی شانی اگر پینا ہوئے تو ایک دوسرے کو تعامل لے لینا چاہیے۔ ارشاد یہ فرما رہے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام وضاحت کرتے ہوئے، ما قلت لهم، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا، الا ما امرتنی بہ، وہ کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ حکم کیا دیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و رب، اللہ کی ہی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا۔ میں تو یہ کہا تھا، اس میں عبد ہونے کی، یعنی اللہ کا بیٹا ہونے کی، اللہ کا عبد یعنی اللہ تعالیٰ کا ابن، اللہ کا ابن ہونے کی اور الہ ہونے کی اور تثلیث کا عقیدے کی بات کہاں سے آتی ہے؟ ان اعبدوا اللہ ربی، میرا بھی وہی رب ہے تمہارا بھی وہی رب ہے، میں نے یہ عقیدہ پیش کیا تھا۔ تو یہ بات کہاں سے آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے اور اس کی بیوی کا، اس کی ماں بھی الہ ہے؟ ارشاد ہوتا ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں اس وقت تک ان پر گواہ ہوں جب تک من میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، سادہ مانے جب تم فوت کر لیا، جب تم نے پورا کر لیا، جب تم نے اٹھا لیا، اس وقت کے بعد مجھے کوئی پتہ نہیں۔ یہ سارا کچھ جاننے کا عقیدہ بنانے والے جو ساتھی ہیں، ان کو ان مسائل پہ غور کرنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ سادی سی بات ہے، بابا صاحب طارق کو پوچھ لیے، میرے کو کوئی نہیں پوچھتا۔ جس دور میں رسول پاک مکہ مکرمہ میں تھے، کتنا زمانہ مکہ میں رہے؟ 13 سال۔ نبوت کے بعد 13 سال، اور نبوت سے پہلے 40 سال، ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں جوان ہوئے، 40 برس کے تھے جب آپ کو نبوت ملی، تو نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ 13 اور 40 53 سال، 53 سال کے تھے جب آپ نے مکہ چھوڑا اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب آپ مدینہ منورہ آگے تو مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مدینہ منورہ میں نہیں، ہجرت اسی لیے کی ہے نا۔ اور جب آپ ہجرت کر کے تشریف لا رہے ہیں مدینے میں داخل ہونے کے لیے، تو انصار کے بچے اور بوڑھے اور بچیاں ترانے گا رہی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما طائل اللہ دائی، یہ نعرے مار رہے ہیں۔ یہ سورج چڑھایا ہے، دائی آ گیا ہے، محمد عربی تشریف لائے ہیں، ان کی آمد ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ہے، اور ضروری اور لازم ہو گیا ہم پر ان کی اطاعت کریں۔ یہ بچیاں بچے ترانے بول رہے ہیں۔ تو جب مقصد میرا یہ تھا، آپ مکہ چھوڑ دیا ہے تو مدینے آ گئے، اور جب آپ چھوڑ رہے ہیں مکہ مکرمہ تو پتہ کیا خطاب کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ خانہ کعبہ، انت احب ارض اللہ
تو سب سے زیادہ زمین میں اللہ کی محبوب خطہ ہے تو سمجھ آ رہی ہے احب، اور یہ دوسرے لفظ ہیں کہ سب سے پیاری، سب سے قیمتی، سب سے محبوب زمین کا خطہ تو ہے، اور اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا، دیکھو فلما لما اخرجت، بہت سی ذاتیں جب مجھے نکالا گیا یہاں سے تو میں یہاں سے نہ نکلتا، اگر میں نکالا نہ جاتا تو یہ باتیں کہہ رہے ہیں اور مکہ مکرمہ چھوڑ کے تشریف لا رہے ہیں۔ تو جب آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر ڈیرا لگایا ہوتا، اس وقت نہ مدینے میں تھے نہ مکے میں تھے، تو وہاں حدیبیہ کے مقام پر تھے، تو مسئلہ کیوں نہیں آ رہا؟ پتا کیا کہتے ہیں کوئی بس ویسے ہی کر دے رہے، پتا سارا ہر جگہ سے بچ، لیکن حدیث کے اندر بیان آتا ہے جب رسول تشریف لا جائے تو قائم مقام امام بنا کے جا رہے ہیں، انتظامات کر کے جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں لہذا آپ نے انتظام کرنا ہے۔ کسی غزوے میں گئے ہیں اور کسی لڑائی میں جو غزوات ہوتے رہے، جنگیں ہوتی رہی، تو آپ مدینہ منورہ میں باقاعدہ مقرر کر کے جاتے، کبھی عبداللہ بن مکتوم کو، کبھی ابو ذر جو فار قبیلہ ہے غفاری، کبھی ان کو، کبھی کسی صحابی کو، کبھی علی مرتضیٰ کو، یہ آپ مقرر کر کے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب رسول پاک وہاں نہیں، تو حضرت بھی ہیں یہاں موجود کا نعرہ آپ بھی لوگ لا رہے ہیں اور بڑا ڈٹ کے لگاتے ہیں، جو بات کرے اس کا تو بے ایمان گستاخ ہے، یہ بھی ساتھ فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ تو قرآن میں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے ایسی بات کوئی نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو وہ فرمائیں گے فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے فوت کر لیا، تو یہ کب ہے؟ اب تو زندہ ہے آسمانوں پہ، وہ یہ کب کی بات ہے؟ قرب قیامت کو وہ اتریں گے، اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے، سبز غلہ پہنے ہوئے ہوں گے اور انہوں نے زلفیں رکھی ہوں گی، اور غسل کر کے جس طرح آدمی آتا ہے اس کے ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور رسالت میں امتی کی حیثیت میں تشریح لیں گے۔ ساری وضاحت رسول پاک نے فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے فوت کر لیا، پورا کر دیا، اٹھا لیا، تو آپ ہی نگران تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں، پھر تو قوم پر نگرانی آپ کی تھی، میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، تو ہر چیز پہ گواہ ہے، جو نے کیا، کہا، الزام لگائے یا سچ کہا، اللہ آپ تو اس کے اندر گواہ ہے، سارا پتہ ہے آپ کو۔ ان تعذبهم فانهم عبادك، اللہ اگر تو ان کو سزا دے تو پھر تیرے بندے کون چونچرا کر سکتا ہے، وان تغفر لهم، تو معاف کر دے، فانك انت العزیز الحکیم، اللہ تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے، تجھے کس سے پوچھنا ہے؟ 60 سال لوگ جنہوں نے شرک کیا، معافی مانگی تو اللہ نے معافی دے دی۔ کل کی بات ہے، مجھے ایک دوست نے ترجمہ کلاس کے بعد بات سنائی، یہ امریکہ کی بات سنائی انہوں نے، کہ امریکہ میں ایک ساتھی مسلمان وہ رہ رہے، تو ان کے پڑوس میں ایک ہندو تھا، اور ہندو اتنا امیر اور اتنا جری ہے اپنے مسلک میں، 35 سال تک اپنے ڈیرے میں وہ گزرتا رہا مسجد میں، اور اپنے گھر اس نے مندر بھی بنایا ہوا ہے، امریکہ میں رہائش ہے، اس کا ڈیرا ہے، مندر بنایا ہوا ہے، اور 35 سال اپنے گھر سے مسجد نکل کے اپنے مندر میں جا کے باتیں کرتا رہا۔ اللہ نے توفیق دی اور 35 سال کے بعد اچانک ایک دم مسجد میں آ گیا، کلمہ بڑا، مسلمان ہو گیا، چند منٹ فوت ہو گیا، اللہ پاک چلا۔ کیا شان رحیمی ہے، اتنے سالوں کے بعد شرک کیا، کفر کیا، عمر لمبی پائی، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس بندے کو توفیق ملنی ہے، اس نے شرک بھی چھوڑنا ہے، مندر بھی توڑنا ہے، کلمہ توحید پڑھنا ہے، پھر جنت کا وارث بھی بننا ہے۔ تو کچھ نہیں بگڑا ہوا اب بھی، ہم جہاں جہاں جو بھی ہم سے ہوا یا کیا، اللہ سے ایک بار کہتے ہیں اللہ سونے پیچھے جو ہو گیا معاف کر دے، اب وہ نئی گل شروع ہو جائے گا، میٹر بھی نیا، کمپنی بھی نئی، زندگی بھی نئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں کو فرمائے، اللہ آسانیاں فرمائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے ان تو عذب، اللہ آپ کو اگر سزا دے تو تیرے بندے، وہ ان تغفر، اگر تو معافیاں دے دے، کسی بندے سے غلطی ہو گئی ہے، جرم ہو گیا، گناہ ہو گیا تو وہ معافی مانگتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے ترلا مارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے فرما رہے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو معاف کر دے، تیری ہی شان رحیمی ہے، تو ہی غالب ہے، تیرے پاس یہ قبضے ہیں، کب کسی کو ہدایت ملے گی؟ تو ہدایت کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم علمنا رشدنا، ہمارا تعلیمات میں ارشاد فرما۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ جواب دیں گے یہ ایسا دن ہے آج سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔
ان کا سچ کیا مانا؟ کلمہ پڑھا تو سچ کی بنیاد، سچی بات کی، اور عقیدہ رکھا سچ کی بنیاد، حلال کھایا، سچ بولا، اور اللہ کی الوہیت کو مانا، رسول پاک کی رسالت کو مانا، قرآن کی صداقت کو مانا، تو ان کی یہ سچائی آج ان کو فائدہ دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی باغوں کے ہر طرح کے پودے، بڑے بڑے درخت، اس پہ چشمے اور نہریں بہ رہی ہیں۔ فرمایا خالدین فیہا، شفٹ نہیں ہو گئے، تبادلہ نہیں ہوگا، لو جی آپ کو 10 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، جانے نہیں چھڑ دے، نکلو کسی اور پاس سے جاؤ، نہ فوت ہونا ہے تو نہ وہاں شفٹ ہونا ہے، خالدین فیہا ابدا۔ اور بیری بابا کہہ رہا اللہ فرما رہے ہیں جس نے یہ توفیق دینی ہے، جس نے یہ اعزاز بخشنا ہے، اسی کا اعلان اور چلے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیا مطلب ہے؟ ان انعامات جو انہوں نے پائے، اللہ کی خوشنودی جب انہیں ملی، اللہ کی رضوان ملی، اللہ نے جب پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے۔ تو اللہ سے دعا کر دو اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اللہ ثانیہ فرما دے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیا مانا؟ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کا وارث بنا دیا گیا۔ ایک اور نقشہ ہے قرآن مجید میں، آپ سب نال لے کر ٹرتے رہیے نا چنگے رہو گے۔ دیکھو جی ساڈی مجلس ہے، ادھر بھی حافظ ماشاء اللہ دو بیٹھے، ادھر بھی حافظ، تو پھر گھبرا دے پیندے نے، انہیں حافظ بندہ بیان کرے تو پھر بھی زندہ رہے، سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے اللہ کی توفیق سے۔ تو گل کی ہو رہی تھی؟ کامیابی بڑی ہے جس کو اللہ جنت دے دے، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہے، کامرانی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے بادشاہ آسمانوں کی، زمینوں کی، وما فیہن، وما فیہن کیا معنی ہے؟ آسمانوں میں بھی رب کی بادشاہی، زمینوں پر رب کی بادشاہی، زمینوں آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے، کیا معنی ہے درمیان کا؟ یہ خلا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور زمین آسمان کے درمیان وہ اس کے اندر وہ کون کون سی کانیں بھی ہو سکتی ہیں، گیسیں بھی ہو سکتی ہیں، پانی بھی ہو سکتا ہے، چشمے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے اندر نمک اور کوئلے کی کانیں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے اندر سونا چاندی کے سارے معاملات ہو سکتے ہیں، سب کا بادشاہ وہی ہے۔ اور جب نے مر جانا ہے تو پھر فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس سب کی وراثت اللہ پاک کے پاس جائے گی۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے، اگر تمہارا پانی اللہ نیچے لے جائے، ٹینکیاں شینکیاں بھر کے موٹر لا کے، اگر یہ پانی میں نیچے لے جاؤں فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، چشموں کا پانی پھر کون تمہیں لا کر دے گا؟ اور ہستی کا ذرا مسئلہ تو بیان کرو، سورہ ملک کے آخر میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پانی میں نے مہیا کیا ہوا ہے، میری بادشاہی ادھر چلتی ہے، ادھر بھی میری سلطنت چلتی ہے، آسمانوں زمینوں پہ۔ جب سورج کو گرہن لگا نا، جیسے رسالت باغ کا بیٹا جناب ابراہیم رحلت فرمائی، 18 ماہ کا بیٹا نبی محترم ہاتھوں پہ فوت ہوا، سورج کو گرہن لگا تو عقیدے کمزور عقیدوں والوں نے، جس آج بھی وہ بعض دوبالا سارا چڑھا ہوئے گا، پرانا ہوئے گا، بزرگاں نے بد دعا کی تھی، وہ بزرگاں پیچھے چڑھے پھرتے، بزرگوں بیچاروں نے کیا کرنا ہے؟ وہ گستاخی نہیں، مسئلہ ہے سو ان کو جا کے سنو۔ تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ رسول پاک کا لاڈلا بیٹا فوت ہوا ہے، لہذا سورج نے سوگ منایا، اس لیے یہ بے نور ہوا ہے، گرہن اس لیے لگی۔ یہ مسئلہ چل رہا ہے، رسول پاک تک پہنچ گیا، آپ نے جلسہ کیا، کیا معنی کٹ کیا، اعلان کیا، منادی کروائی، لوگوں کو جمع کیا مسجد نبوی، پھر آپ نے خطاب فرمایا یا ایھا الناس، لوگو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته ولکن اللہ یخوف بہما عبادہ۔ دنیا والوں، سورج اور چاند کی بے نور ہونا، ان کا گرہن لگنا، اس کا تعلق کسی کی موت اور زندگی کے ساتھ نہیں، اللہ ان کو بے نور کر کے یہ ثابت کرتے ہیں ادھر بھی حکومت ہماری ہے تو ادھر بھی حکومت۔ تو جن کا یہ حال ہو، پنجاب میں کوئی، تشریقی میں کوئی، سندھ میں کوئی، اسلام آباد کوئی، ایڈا کو ملک تے 5 حکومت ہوں تو کسی نے باندھی نہ ہو، اس ملک کا کیا شروع ہے؟ ایک بندہ غلام ہے تے 5-7 دے مالک نے، ایک کہندا نہ لیا تو جا بکواس بند کر، تندوری روٹی لیا، اور دفعہ کا تو جا کے تو نہ لیا رہتا کہ نہیں کی بناندے رہو ریسا لے گیا، کہندا ریسا دے ہضم نہیں ہوندا، دفعہ کر میں تو کوڑی دا حلوہ لایا، او سر پٹ پٹا کے مر جائے گا، برو آپ اصلاح دے کر لو۔ یہ مثال اللہ نے دی، اللہ ہمیں خود مختار مالک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میرے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، میرے فیصلوں میں کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ کلا
هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم بيده ملکوت كل شيء، میرے اختیار میں سارا کچھ ہے۔ زیر و زبر کرنا، بادشاہ کرنا کسی کو، اللہ فرماتے ہیں کسی بریڑے کو تگڑا کرنا، تگڑے کو ماڑا کرنا، کسی کو بیٹا دینا، کسی کو بیٹی دینا، کسی کو تخت و تاج کا مالک بنانا، کسی کو تخت و تاج کھول کے قیدی کرانا، یہ میرا کام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کسی اور کتب نے کہا ہے مدینے کے گدادے کے دنیا کے امام اکثر رول کے آئے، ہجرت کر کے آئے، بک کے آئے، غلام بن کے آئے، تخت و تاج کے مالک بنے، صحابی بنے، جنت کے وارث بنے۔ کچھ بدنصیب مدینے میں رہے، مدینے میں جوان ہوئے، مدینے میں مرے تو جہنم کے وارث بنے۔ وہ مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں ہی رہے، اللہ کے گھر میں رہے، نہ طواف کیا نہ ایمان لائے تو جہنم کے وارث بنے۔ اللہ سے توفیق کی درخواست کرنی چاہیے۔ اللہ سونے تیرا شکر ہے، شکر کرے اگر وہ اللہ تو نے توفیق دی ہے، ہم نے مسجد میں آ کر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اللہ تیرا کلام سنا ہے، تیرے گھر میں بیٹھ کر ہم نے چلو پھر اشراق کے 2 نفل پڑھے، پھر ہم نے کھانا کھایا، پھر ہم نے کاروبار کیا ہے، بچے بیٹیاں گھر بار مل کے ملاق، اللہ یہ تیری شان رحیمیت تو نے سارا کو عطا فرمایا۔ اللہ تیری تقسیم پر بھی راضی ہے، تیری الوہیت پر بھی راضی ہے، تیری ربوبیت پر بھی راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی درخواست ہے۔ تو آج انشاءاللہ سورہ المائدہ کی تکمیل ہوئی ہے اور آگے اس کے بعد سورہ انعام، یہ انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، یہ قیامت کے دن کا معاملہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ماضی کے صیغوں سے بیان کیا گیا تاکہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ کہیں گے جب وہ ہے، لیکن لفظی ترجمہ ہے جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ بن مریم، تو ماحول ہے قیامت کا۔ جب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی وَأُمِّیَ إِلَٰہَیْنِ مِن دُونِ اللَّہ، مجھے اور میری ماں کو دونوں کو معبود بناؤ اللہ کے سوا۔ قال، اللہ ابو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان اقول کہ میں یہ کہوں، ما لیس لی جو میرے لیے حق نہیں ہے، ما لیس لی بحق جو میرے استحقاق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے مجھے کہنے کی، وہ کس طرح مجھے اختیار ہو سکتا ہے؟ ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسی بات کہی ہو تو فقط علمت، اللہ آپ اس کو جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا اللہ جو تیرے دل میں ہے، تو میں کس طرح ہوگا میں نے کہا انک انت علام الغیوب، اللہ تو غیبوں کو بہت جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم، نہیں کہا میں نے ان کے لیے، الا ما امرتنی بہ، مگر جو تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، وہ یہ تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان پہ گواہ رہا ہوں، ما دمت فیہم، جب میں ان میں رہا، یعنی جب میں زندہ رہا موجود رہا اس کی تو میں گواہی دیتا ہوں۔ فلما توفیت، جب تو نے اٹھا لیا، فوت کر لیا یا پورا کر، سارے معنی اس کے بنتے ہیں، کنت انت الرقیب علیہم، تو اللہ تو ہی ان پر نگربان ہے، نگران ہے، وانت علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پہ تو گواہ ہے۔ ان تعذبہم، اگر تو ان کو سزا دے گا، فإنهم عبادك، بس وہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لهم، اگر تو ان کو معاف کر دے، فإنك أنت العزيز الحكيم، تو بے شک غلبے والا حکمت والا ہے۔ قال اللہ فرمائیں گے هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، یہ ایسا دن ہے جس دن ان کی سچائی ان کو فائدہ دے گی، سچ کہنے والوں کو۔ لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اب ادا کا معنی پھر تاکید کے لیے فرمایا ہمیش الہمیش، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گئے، ورضوا عنہ، اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات، اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی زمین کی، وما فیہن، جو زمین و آسمان کے اندر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر۔